میں آج علامہ اقبال کی نظم ترانہ ہندی کی تشریح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو پہلے اس نظم کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کی تشریح کو دیکھیں گے۔ ترانہ ہندی۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا۔ گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جس کے دم سے رشکے جناں ہمارا۔ اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا۔ یہ ترانہ اقبال نے اس وقت لکھا تھا جب وہ ایک وطن پرست انسان کے مانند متحدہ ہندوستان کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتے تھے۔ ایک محب وطن شاعر کی حیثیت سے ان کا ذہن ان اشعار میں ہر نوع کے اختلافات اور تعصبات سے پاک نظر آتا ہے۔ ان کے ذہن میں بنیادی مسئلہ اس وقت صرف اور صرف انگریز کی غلامی کا تھا، چنانچہ ان اشعار میں بھی کہیں کہیں اس طرف اشارے ملتے ہیں۔ فرماتے ہیں، معنی پربت پہاڑ رشکے جناں جنت سے بڑھ کر خوبصورت، آب رود گنگا کے دریا کا پانی، دور زمانے کی گردش۔ مطلب ہندوستان ہمارا ایسا وطن ہے جو ساری دنیا سے اور اعلیٰ اور خوبصورت نظر آتا ہے۔ اگر اس کو گلستان تصور کر لیا جائے تو ہماری حیثیت اس میں مقیم ان بلبلوں کی ہے جو خوشیوں کے نغمے گاتی رہتی ہے۔ اقبال دوسرے شعر میں کہتے ہیں کہ اگر ہم سفر میں یا کسی دوسرے ملک میں ہو تو بھی دل میں وطن کی محبت موجود رہتی ہے، چنانچہ پردیس میں رہتے ہوئے بھی ہم خون کو اپنے وطن میں ہی محسوس کرتے ہیں۔ یقیناً یہ قابل فخر حقیقت ہے کہ ہمالیہ جیسا بلند پہاڑ جس کی چوٹیاں آسمان کو چھوتی رہتی ہیں، وہ ہمارے محافظ اور پاسباں کی طرح سے آبستہ ہے۔ ہزاروں ندی نالے وطن عزیز کے طول و عرض میں موجود رہتے ہیں، جن کے سبب یہاں کی سرزمین ایسی سرسبز اور شاداب رہتی ہے جو جنت کے لیے بھی باعث رشک ہے۔ اس شعر میں اقبال دریائے گنگا کو مخاطب کر کے استفسار کرتے ہیں کہ کیا تجھے وہ دن یاد ہے جب ہمارا قافلہ تیرے کنارے پر وارد ہوا تھا۔ واضح ہے کہ علامہ کے آباء و اجداد برہمن تھے اور ہزاروں سال قبل جنوبی ایشیا سے نقل وطن کر کے ہندوستان آئے تھے۔ ان کا اشارہ اسی واقعے کی جانب ہے۔ اس شعر میں اقبال اپنے عہد کے مذہبی تعصبات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی مذہب بھی آپس کی دشمنی نہیں سکھاتا بلکہ سلوک و اتحاد کی تلقین کرتا ہے۔ ہمیں اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا وطن ہندوستان ہے اور ہم سب ہندی ہیں، یعنی اس کے باشندے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا کی تم بڑی اور قدیم تہذیب جو یونان، مصر اور روم کا طور امتیاز تھی، وہ امتداد زمانہ سے بالاخر بٹ کر رہ گئی، جبکہ آج بھی ہر طرح کے تغیر اور انقلاب کے باوجود ہم ہندیوں کا نام و نشان باقی ہے اور ہماری تہذیب ماضی کی طرح زندہ اور پائندہ ہے۔ آخر ہم میں کوئی ایسی خصوصیت تو موجود ہے جس کے سبب ہمیں زوال نصیب نہیں ہوا، جبکہ گردش دورہ صدیوں سے ہمارا دشمن چلی آ رہی ہے۔ نظم کے اس شعر میں اقبال اپنی داخلی کیفیت کو اشارتاً بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارا کوئی بھی محرم راز نہیں، نہ ہی اس درد سے آگاہ ہے جو ہمارے دل میں چھپا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی یہ نظم ختم ہوتا ہے۔ اگلے ویڈیو میں ایک نور نظم کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔